وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ توبہ کی 14 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہونا ہے۔ جیسے ہم اس کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں کہ سورہ توبہ اپنے ایک دوسرے نام کے ساتھ بھی مشہور ہے، جو ہے سورہ براءہ۔ تو توبہ کی وجہ سے صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ ہے، براءت اس لیے کہ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ مشرکین سے براءت اور بیزاری کے اعلان اور ان کے ساتھ قتال کے بڑے بڑے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی ہے اور 9 ہجری کے بعد اس کا نزول ہے، اور اس کی آیات مبارکہ تقریباً 129 آیات مبارکہ کے اوپر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ ایک اسلام کا رویہ جو بڑا پولائٹ اور بڑا نرم و نازک لہجے والا ہے، وہ شروع ہوا حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ وہ اپنے گریجولی ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد اب اپنی تکمیل کی طرف بڑھ کر 9 ہجری تک پہنچا۔ اس کے اندر تبدیلی آئی۔ آپ ایک وہ مزاج دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کے اوپر حرم میں گندی اوجری سجدے کی حالت میں لا کر رکھ دی جاتی ہے، اور آپ پھر بھی صبر کرتے ہیں۔ طائف میں جب جاتے ہیں پھر بھی صبر فرماتے ہیں، لیکن وہ پالیسی پھر بدل کر 9 ہجری میں اللہ کے حکم کے ساتھ یوں ہو جاتی ہے کہ محبوب اب ان مشرکین کے خلاف آپ لڑیں، آپ اپنی تلوار اٹھائیں۔ بلکہ ہم نے کل والی آیات مبارکہ میں پڑھا، محبوب یہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کریں، ان کو قیدی بنائیں اور ان کو پنشمنٹ کریں آپ، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اور پھر ایک بات ہمہ وقت ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پالیسی بھی اسلام نے خود نہیں بنائی، ان کے رویے کی وجہ سے بنی۔ وہ رویہ کیا تھا کہ صلح حدیبیہ ہوا 6 ہجری میں، وہاں ایک معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد مسلمان اگر آئیں گے، اس دفعہ تو عمرہ نہیں کریں گے، اگلی دفعہ آئیں گے تو عمرہ کر لیں، لیکن اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھیں، اسلحہ ساتھ لے کر نہ آئیں۔ پھر کچھ قبائل کی تقسیم ہوئی کہ یہ قبائل مسلمانوں کے حلیف ہوں گے اور یہ قبائل اہل مکہ کے حلیف ہوں گے۔ ان میں سے 2 بڑے بڑے قبائل تھے جو اس سورہ توبہ کے قتال کے مضامین کے نزول کی وجہ بنے۔ وہ ایک بنو خزاعہ تھا اور ایک بنو بکر تھا۔ بنو بکر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بنو بکر زیادہ استعمال کے اندر ہے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف اور ساتھی تھے، اور بنو بکر اہل مکہ کے ساتھی تھے۔ انہوں نے معاہدہ توڑ کر بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا اور ان کا جانی نقصان کیا، اور سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے بنو بکر والوں نے۔ اب بنو خزاعہ کی مدد کے لیے اللہ نے حکم نازل فرمایا، محبوب یہ معاہدہ بھی توڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی فتح مکہ کے بعد، لیکن اب آپ محبوب ان کے اوپر تھوڑی سی سختی فرمائیں۔ تو یہ موضوع اس صورت کے مطالعے کے دوران ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر، بنو خزاعہ مسلمانوں کا دوست اور بنو بکر اہل مکہ کا دوست۔ اور یہ معاہدہ کب ہوا؟ صلح حدیبیہ میں۔ اب اس کو توڑا فتح مکہ کے بعد بنو بکر والوں نے، تو ضروری تھا کہ معاہدے کے مطابق رسول اللہ کس کا ساتھ دیتے؟ بنو خزاعہ کا۔ تو یہ جتنا بھی معاملہ ہو رہا ہے یہ ان دونوں قبائل کے بعد مشرکین کے اور کفار کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کے احکامات بڑے سخت ہیں۔ اور یہ بات بڑی مشکل سے ناقابل قبول تھی اہل مکہ کے لیے کہ وہ تو حرم کے پاسدار تھے، بظاہر حرم کے مجاور بھی تھے اور اس کی کمائی بھی کھاتے تھے۔ حاجی جب آتے، جو بھی حج کا نظام حضرت ابراہیم سے جاری تھا، تو اس کو پانی بھی پلاتے۔ اس وجہ سے ان کی تولیت کا چھن جانا، گھر کے مالک سے بظاہر جو بنا بیٹھا ہے اس سے پورا گھر لے لیں اور پھر کہیں کہ آپ اس گھر میں آ ہی نہیں سکتے، آپ اس کا اپنے انداز میں رہنا سہنا اس میں آپ کا ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے، تو ان پہ پھر کیا گزرے گی؟ یہی حال تھا مشرکین مکہ کا۔ ان کو اعلان کیا کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم کی حدود میں نہیں آ سکتا، ننگے ہو کر طواف بھی
تو یہ بڑا ناقابل قبول رویہ تھا مشرکین کے لیے، اس لیے بڑے سخت احکامات ہیں بظاہر اس صورت کے اندر، لیکن وجہ ان کے معاہدہ توڑنے کی ہی ہے جو بنو بکر نے توڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم۔ یہ اسی سختی کے حوالے سے ہی چند احکامات ہیں۔ محبوب قاتلوہم، محبوب ان کے ساتھ قتال کریں۔ قاتل، یہ جو باب ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ باہم ایک دوسرے سے لڑنا ہے۔ قاتلوہم، محبوب جنگ کریں ان سے۔ یعذبہم اللہ، یعذبہم، یعذب عذاب دے گا اللہ، ہم ان کو، یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، لیکن بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے لیکن اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، واو کا معنی اور، یخزہم، اللہ ان کو رسوا فرما رہا ہے، اللہ نے ان کی رسوائی کا ارادہ فرما دیا ہے، اللہ ان کو رسوا فرمائے گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، واو کا معنی اور، ینصر مدد کرے گا، کم تمہاری، سب کی، علیہم ان کے خلاف، محبوب ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یہ وَيَشْفِ، واو کا معنی اور، یشفِ، آپ شفا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا، صدور سینوں کو، قوم مومنین، مومنین کے سینے کے اندر اللہ ٹھنڈ یوں ڈالے گا کہ جب اللہ مشرکین کو اور کفار کو رسوا فرمائے گا، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ بے ایدیکم، یہ کام اللہ تمہارے ہاتھوں سے فرمائے۔ تو یہ دیکھیں کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ 23 سالہ پالیسی، 24 سالہ پالیسی کے مطابق وہ کلمے کی طرف آ جائیں، ان کے ساتھ معاہدات کیے جائیں اور اٹھک بیٹھک کی جائے، دعوت دی جائے۔ کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر کوئی مشرک آئے قرآن کا ترجمہ یا قرآن سیکھنے تو ان کو سکھائے، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ اس کو پرامن طریقے سے اپنے گھر تک چھوڑ کر آئیں، کیونکہ یہ آپ سے سیکھنے آیا تھا، قتال کی بات کرنے نہیں آیا تھا۔ یہ پالیسی آج بھی مسلمانوں کے لیے، اللہ چاہتا ہے کہ مشرکین کو عذاب دے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب دے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ مشرکین کو رسوا کرے، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرے، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ بندہ مومن کا بندہ مومن ہونا ضروری ہے، اس کے عقیدے، اس کے عبادات اور اس کے عمل کے اعتبار سے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے سربلندی تمہارے لیے ہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم کمال درجے کے مومن بن جاؤ۔ پھر اللہ فرشتے بھی نازل فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی ہماری حالت بڑی پتلی ہے اپنے عقیدے، اپنے عبادات اور اپنے عمل کے اعتبار سے، ورنہ اللہ مسلمانوں کی سینوں کو کبھی رسوا نہیں فرماتا، یہ اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، واو کا معنی اور، یذہب، اذهب یذہب کا معنی لے جانا، یذہب غیظ قلوبہم، اللہ دور کر دے گا ان کے دلوں کا غیظ اور غضب تمہارے معاملے میں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، وَيَتُوبُ، اور اللہ توجہ فرماتا ہے، عَلَى مَن يَشَاء، جس کے اوپر چاہتا ہے اللہ اپنی توجہ فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا اس طرح کے احکامات سننے کے بعد کنفیوز ہو سکتا تھا کہ کیسا پرامن مذہب تھا جس نے ہمیں لڑائی پہ آ کر کھڑا کر دیا۔ ایک آیت کے بعد اللہ حکم فرما رہا ہے کیا کرو؟ قتال کرو، لڑو ان کے ساتھ، ان کی جڑیں کاٹ دو، ان کی جو ہوا ہے اس کو ختم کر دو تاکہ ان کا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہو یا کوئی اتنا نرم دل ہو جو تلوار اٹھانے کو یہ سمجھے کہ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ نرم دل ہوتے ہیں، ایک
بہت بڑا بندہ، بہادر بندہ بھی بظاہر تلوار اٹھانے میں، خون بہانے میں وہ نرم دل ہو سکتا ہے، اور اس کی نرمی بوجھ دلی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نرمی صرف اس کے دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی مجاہدین کے کرتب دیکھے ہی نہیں ہے، جو ان کے جہاد والی اور ان کی بہادری والے معاملات ہیں، اللہ مزید دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آگے بڑھو اور اس کے اوپر نہ بیٹھ جاؤ کہ فتح مکہ ہو گیا اور تمہیں فتح مل گئی، اللہ کے گھر کے تم تولیت میں آ گئے، اب تم حرم کا طواف کرتے ہو، تمہیں نمازوں کی آزادی ہے اور کھلی چھٹی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے ابھی بھی ان لوگوں کو جو تم میں سے کمال درجے کے مومن بننا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام نے، اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنایا۔ ان کی بڑی محبت ہے اللہ، رسول اور مومنین کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی تلوار کے اندر سختی کس حد تک لاتے ہیں، اس لیے تیار رہو اور آگے بڑھو۔ ام حسبتم، ام کا معنی کیا؟ حسبتم، تمہارا گمان کرنا، حاسبہ کا معنی آتا ہے گمان کرنا۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو، ان تترکو، ان کا معنی کہ تترکو، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ یعنی صحابہ کرام کو اللہ بڑی محبت والے لہجے میں یہ فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، واو کا معنی اور لما، ابھی تک، لما یعلم اللہ، ابھی تک اللہ نے پہچان نہیں کروائی، الذین، ان لوگوں کی، جاہدوا منکم، جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی تو تمہاری جو بہادری کے معاملات ہیں وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مزید دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کو یہ بھی احساس ہے کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، واو کا معنی اور لم يَتَّخِذُوا، انہوں نے نہیں بنایا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، ولا رسول ہی، اور نہ ہی اس کے رسول کے علاوہ کسی کو، ولا المومنین، اور نہ ہی مومنین کے علاوہ کسی کو، ولیجہ، محرم راز، رازداں، اپنے دل کی بات سنانے والا۔ ہمیں اللہ فرماتا ہے احساس ہے انہوں نے اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا، لیکن اللہ ان کے جو جہاد کے معاملات ہیں اور بہادری ہے، اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب وہ بات کہ مکے میں جب مسلمانوں نے فتح کر دیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی، تو مشرکین جو حرم کے اندر رہتے تھے، چابیاں ان کے پاس تھیں، اس کے متولی بنے بیٹھے تھے، اور اس کے حاجیوں کو پانی پلانے کی اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کے سارے معاملات ان کے سپرد تھے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے بڑھائی مسجد تعمیر کرنے میں نہیں ہے، بڑھائی مسجد کے معاملات کو اور اس کا متولی بن کر بیٹھنے میں نہیں ہے، موازنہ کرو اس بندے کے ساتھ کہ جس نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ بندہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ اگلی آیت میں آتا ہے، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یہ بڑی آسان آیت ہے، اس کا کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ ما کان، نہیں ہے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، مشرکین کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ان یامرو، ان کا معنی کہ یامرو، نو، یامرو، اس سے ایک اور اردو والا لفظ بھی نکلا ہے، یامرو، عمارت، تعمیر کرنا، عمارت اور تعمیر کے معنوں میں ہے، ان یامرو، کہ وہ تعمیر کرے، کہ وہ آباد کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو، حالانکہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کا اپنا نفس، ان کا اپنا عقیدہ یہ بتا رہا ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ بالکفر، وہ تو کفر پہ مبنی ہے، ان کا عقیدہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ تو کفر، کافر ہیں، اس کے باوجود یہ مسجد تعمیر نہیں کر سکتے۔ شاہدین، حالانکہ وہ گواہی دے رہے ہیں، علی انفسہم، اپنے طرز فکر سے، اپنے طرز عمل سے، بالکفر، کفر کی، اس لیے مشرکین جو ہیں وہ مسجد آباد نہیں کر سکتے، تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں پر وہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں بیٹھا بھی ہے اور بظاہر وہ اللہ کے گھر کا متولی نظر آتا ہے جیسے مشرکین تھے، تو اس کو تم بہت بڑا آدمی نہ سمجھو، اولئک حبطت اعمالہم، بڑی غور طلب آیت ہے،
کہ اولئک حبطت اعمالہم، ممکن ہے حرم کی پاسداری بھی اس کے پاس ہو، ممکن ہے کہ مجاوری بھی حرم کی اس کے پاس ہو، وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتا ہو، وہ سارے کام کرتا ہو، لیکن اولئک حبطت اعمالہم، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، حبطت ختم ہو چکے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ختم ہو چکے ہیں، حالانکہ کرتے کیا ہے؟ حرم کا طواف کرتے کیا ہے؟ وہاں حرم کے اندر بتوں کی پوجا، کیونکہ یہ بت ان کو پھر اللہ کی رضا تک پہنچانے والے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ حرم، ان کا اوڑھنا بچھونا حرم، حرم کی چابیاں ان کے پاس، اپنی مرضی کے مطابق معاملات ان کے پاس، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کا عقیدہ، ان کی عبادت اور ان کا معاملہ کفر پہ شاہد ہے، اور یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، واو کا معنی، اور فی النار دوزخ کے اندر، آگ کے اندر، ہم یہ سارے کے سارے خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب مسجد جو تعمیر کرتا ہے حقیقی معنوں میں جو اللہ کو پسند ہے وہ کون ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما بے شک یعمر تعمیر کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، وہ آدمی من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ جس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ جس نے زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا اور نہیں ڈرا الا اللہ سے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کی آباد کاری کرتے ہیں۔ مشرکین کرتے رہے جو انہوں نے جو کرنا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی ان کے اعمال ضائع ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِینَ، فَعَسَىٰ پس امید ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا کہ ہیں اور ہو جائیں گے مزید، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ اگلی آیت مبارکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیونکہ حضرت عباس غزوہ بدر میں اسیر بن کر آئے تھے، حضور کے کیا لگتے تھے؟ چچا، وہاں ان کا فدیہ انہوں نے دیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا فدیہ بھی دیا اور ان کو آزاد کیا گیا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ ابھی تک حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا، کسی نے ملامت کی، بھائی آپ نے تو اسلام قبول نہیں کیا، آپ کیسے بندے ہو؟ تو حضرت عباس کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اسلام لانے اور جہاد کرنے کا فخر ہے، جو کہتے ہو کہ عباس اسلام نہیں لایا، تو پھر یہ بھی تو دیکھو کہ مسجد حرام کی آباد کاری میرے پاس ہے، کیونکہ حرم کے متولی تو قریش تھے، حرم کی آباد کاری میرے پاس ہے، حرم کا خدمت گزار میں ہوں، حجاج کو پانی پلانے کی عزت تو ہمیں ملی ہے، تم کون ہوتے ہو ہم کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کی باتیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جب یہ لوگوں کا اعتراض سنا تو کہا ہم بھی بڑے لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو حرم کے اندر رہتے ہیں۔ تو اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور بظاہر مسجد کو آباد کرنے والے شخص کو جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کے برابر کر رہے ہو جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور یوم آخرت کا؟ یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضرت عباس کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہاری حرم کی آباد کاری تمہارے کسی معنی میں نہیں ہے اگر تم اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے ہو تو۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پوری بات میں نے عرض کر دی، ترجمے کی کوشش کریں یہ ترجمہ ہو آپ سے۔ اجعلتم آکمن کیا، جعلتم کیا تم نے بنا لیا ہے، کیا تم ذہن بنا کر بیٹھ گئے ہو یا تم نے ٹھہرا لیا ہے سقایۃ الحاج؟ حاج کا معنی تو حاجی، سقایا سقایس کی کا معنی ہوتا ہے پینا پلانا، اسی سے نکلا ہے اردو کا لفظ ساقی، ساقی اسی سے نکلا ہے، پلانے والے کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اجعلتم کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو، و عمارت المسجد الحرام واو کا معنی اور عمارہ تعمیر کرنے والے لوگ، المسجد الحرام مسجد حرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور حاجیوں کو پلانے والوں کو کیا تم نے ٹھہرا دیا ہے کمن ان لوگوں کی طرح، من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وجاہدہ اور جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ تو کتنی پارٹیاں ہو گئیں؟ ایک پارٹی وہ ہے جو حاجیوں کو پانی پلاتی ہے،
اور وہی پارٹی پھر مسجد حرام کی تعمیر میں بھی مشغول رہتی ہے۔ دوسری پارٹی کون سی ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والی، اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی، اور جہاد کرنے والی۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوون عند اللہ، لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، یہ کبھی بھی یکساں نہیں ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ لہذا اے مشرکین کی مسجد کی قربت یہ ان کو عزت بظاہر تو دے رہی ہے معاشرے میں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پھر بہتر کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ دیکھے جو نظریہ غلط رکھتا ہے اللہ اس کو بھی ظالم فرما رہا ہے۔ ظلم کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک غلط نظریات رکھنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، کیونکہ نظریہ ہی اس کو عمل کی طرف لاتا ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم ہے ہی وہ کہ جو نظریہ غلط رکھتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا ظلم کس کو کہا گیا؟ شرک کو، کیونکہ وہ نظریہ غلط رکھتا ہے، یہ نظریہ اس کو غلط عمل کی طرف لے کے جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جی بس میں تو مشرک بھی ہوں تو مسجد کے اندر تو ہوں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب فتح مکہ ہو گیا اور غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا اور مشرکین کو مسجد سے الگ کیا گیا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ یہ آیات لے کر گئے اور سیدنا صدیق اکبر کو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 36 سے 40 آیات بھی پڑھ کر مشرکین کو سنا دو کہ آج کے بعد وہ حرم کی حدود میں داخل نہ ہو۔ واللہ، اللہ تبارک و تعالی، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم کو، ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ یہ جو حرم میں بیٹھ کر شرک کا بول بالا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا، میرے گھر کے اندر بے شک موجود ہے، اس کے متولی اور مجاور بھی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک اہمیت کن کی ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہاں سے پتہ چلا جہاد کی کچھ کائنڈز اور اس کی کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، اور جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، جہاد بالفکر بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری جہاد کی اقسام ہیں۔ جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اعظم درجہ، یہ بہت عظیم درجہ رکھتے ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں الفائزون، جو کامیاب ہیں۔ ان کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، نہ کہ ان مشرکین کو کہ جو بظاہر حاجیوں کو پانی پلا کر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حرم کے متولی ہیں لہذا ہم سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یبشرہم، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ربہم، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، برحمت، رحمت کی، من ہو، اپنی جناب سے، اپنی جانب سے، من کا معنی سے، اور ہو کا معنی ہے اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ اپنی طرف سے، ان کا رب ان کی طرف سے ان کو کیا دیتا ہے؟ خوشخبری دیتا ہے، رحمت کی۔ نمبر 2، ورضوان، رضا کی، اپنی رضا ان کو دینے کا اللہ اعلان فرما رہا ہے، وجنات، اور باغات کی، لہم، ان کے لیے ہے، فیہا، جن باغات کے اندر ہے، نعیم، انعامات، اور مقیم، ہمیشہ رہنے والی، مسافر نعمتیں نہیں ہیں بلکہ مقیم، نعیم مقیم، وہاں پر مقیم نعمتیں، ایسی نہیں کہ آئیں اور چلی گئیں۔ جو نعمت جنت کی ملے گی وہ پرمنٹ نعمت ہوگی، وہ کبھی اللہ واپس نہیں لے گا، لہذا ان کے لیے یہ بات بھی ہے، خالدین فیہا ابدا۔ تو کوئی بندہ سن کر یہ پریشان ہو سکتا تھا کہ نعمتیں تو وہاں پر مقیم ہوں گی، میں کتنے دن رہوں گا؟ اللہ فرما رہے خالدین فیہا ابدا، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابدا، ابد الآباد تک تم بھی اسی کے پاس رہو گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تیسرا پھر ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کو خاص چیزیں بھی ہیں تمہارے لیے۔ جیسے ایک بچہ سکول میں فرسٹ آتا ہے تو یہ تو اس کی سکول کی پرسنٹیج ہے، ایک بچہ ایسا بھی تو ہے جو اپنی صفائی میں پورا سال بہتر رہا،
ایک بچہ وہ بھی ہے جو اپنی اٹینڈنس میں بھرپور رہا، ایک بندہ وہ ہے جو نصابی ہم غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑا آگے رہا، تو ان کو ساتھ الگ سے سرٹیفکیٹ بھی ملتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نعیم و مقیم، یہ تو تمہارے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، خالدین فی ابدا، تمہاری پروموشن بھی ہو گئی ہے، پروموٹ ہو گئے ہو اگلی کلاس میں، اور ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ تمہیں اپنے اپنے شعبوں میں الگ سے اللہ کی طرف سے بھی کچھ مل رہا ہے۔ اور بچہ جب یہ چیزیں لے کے آتا ہے تو خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ بھی اپنے بندوں کو اسی نعمت کے ساتھ، اسی شفقت کے ساتھ ٹریٹ فرما رہا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن دنیا میں تھوڑی سی مشکل کرنی پڑے گی۔ وہ مشکل کیا ہے؟ ایمان لانا، ہجرت کرنا۔ میں اور آپ ہجرت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی پچھلے دنوں، ہم بھی ہجرت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہجرت تو ختم ہو گئی جو مکے سے مدینے تھی، جن جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تاریخ اسلام کے وہ یونیک لوگ تھے کہ ہجرت اب ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام بعد والے پریشان ہوئے جو ہجرت کے بعد مومن ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے ہجرت کا ثواب لینا ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہجرت کر جاؤ اور اس کے حکم کی طرف چلے جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں ہجرت کا ثواب عطا فرما دے۔ المہاجر من ہاجر عن نفسہ او کما قال، مہاجر وہ ہے جو اپنے نفس کی بات ماننے سے انکار کر کے اللہ کی بات ماننے کی طرف چلا جائے، وہ بھی مہاجر ہے، اللہ اس کو بھی ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 22 آیات مبارکہ الحمدللہ ہو گئی، اور یہ روزانہ کا سبق ہے ہمارا، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ سورہ توبہ کا ایک اور نام بھی ہے براءہ، اور اس کا نزول مکہ یا مدینہ طیبہ، اور اپنے مدنی 10 سالہ پیریڈ میں 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک یہ کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری کے بعد اس کی آیات 129، اور اس کا سب سے بڑا موضوع مشرکین سے بیزاری اور اہل مکہ اور کفار کے خلاف وہ رویہ جو اس سے پہلے 23 سال ان کا رویہ ٹوورڈ مسلم رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عظمت رفتہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔